إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو عظیم باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہم سب سے مخاطب ہو کے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور زندگی میں ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ کس کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ کہا بالوالدین، سب سے پہلے تمہارے حسن سلوک کے مستحق تمہارے ماں باپ، اس کے بعد کہا ماں باپ کے بعد تمہارے باقی رشتہ دار، رشتہ داروں کے بعد معاشرے کے جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف لوگ ہیں، جن میں سر فہرست یتیم آتے ہیں۔ کہا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو کہ تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے، اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جس سے تمہارا کوئی خاندانی تعلق نہیں، رشتہ نہیں۔ والصاحب بالجنب، کہیں بھی تم جا رہے ہو تمہارے پہلو میں جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، معاشرے کے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی بعض آیتوں میں پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی آیت ہے۔ اسلام کیا ہے اس کا نچوڑ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا، جسے اگر ہم آسان الفاظ میں بولیں، اسلام دو باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ان دو باتوں پہ عمل کر لے اس نے پورے اسلام پہ عمل کر لیا۔ پہلا ہے خالق کے ساتھ حسن سلوک، اور خالق کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے اس کے حق عبادت کو جان کر عبادت اسی کی کرنا، اور اس کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا، جسے عقید توحید کہا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ خالق کے ساتھ احسان کرو، اسی کی عبادت کر کے، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے، اور خالق کے بعد اس زمین پر اس کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرو۔ آپ
قرآن حدیث پڑھ لو، جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں ان دو میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگی. یا تو وہ تعلیمات خالق کے حقوق بتا رہی ہوں گی، رب کے حقوق بتا رہی ہوں گی، اللہ کے حقوق بتا رہی ہوں گی، یا تو وہ تعلیمات مخلوق کے حقوق سے بحث کر رہی ہوں. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. مومن وہ ہے جو خالق کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے. اور حضرات، آج کے میرے خطبے کا موضوع اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، یہ میرا موضوع ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب تاج نبوت رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، آسمان سے آپ کا رشتہ قائم ہوا، آسمان سے آپ کا رابطہ ہوا، جبریل امین آپ کی خدمت میں آنے لگے، آسمان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ اکبر، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی کے بعد جو آیتیں دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی وحی میں نازل ہوئی ہیں، ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھ لو. نبی کو نبی بنانے کے بعد آسمان سے آنے والی وحی نے جو تعلیمات دی ہیں کیا ہے جانتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نبی کو ابھی نبی بنایا گیا ہے، پیارے نبی کو نبی بن کر چند ہی دن گزرے ہیں، اور آسمان سے آنے والی وہی نبی سے کہتی ہے سورۃ الضحیٰ میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے پیغمبر، آپ بھی کبھی یتیم تھے، یتیمی کا دکھ آپ نے سہا ہے. یتیمی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، لہٰذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کبھی کسی یتیم کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور کوئی بھی محتاج ضرورت مند آپ کی خدمت میں آتا ہے اسے ڈانٹیے مت. اب مکی صورتیں پڑھتے جاؤ. ایک مثال میں نے سورۃ الضحیٰ کی دی. مکی صورتیں جب نبی بنتے ہی آسمان سے جو صورتیں نازل ہوئی، اس میں یہ مضمون اتنے بار ملے گا کہ میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے بندوں میں جو بھوکے ہیں انہیں کھلاؤ، جو پیاسے ہیں انہیں پلاؤ، جو مجبور ہیں ان کی مدد کرو. اتنی آیتوں میں ملتا ہے. سورۃ البلد پڑھیے آپ. اللہ نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. کہا کہ یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اور اے پیغمبر، کیا معلوم کہ گھاٹی میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقے اور بھوک کے دن بھوکوں کو کھلانا ہے. یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو کھلانا ہے جس سے تمہاری رشتہ داری ہے. او مسکینا ذا متربہ، اس غریب اس محتاج کو کھلانا ہے جس کو فقر و فاقے نے زمین پہ لٹا دیا ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے شمار ہوگا وہ شخص جو یہ سب کام کرتا ہے. ایک بات جو غور کرنے کی بھائیو، یہ سب تعلیمات کب دی جا رہی جانتے ہیں؟ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، غلام آزاد کرو. یہ تعلیمات اس وقت دی جا رہی ہیں جب ابھی 5 وقت کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، جب ابھی روزوں کا حکم نہیں آیا تھا، جب ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، جب ابھی حج کا حکم نہیں آیا تھا. اسلام کے 5 ارکان میں سے ابھی 4 ارکان کا حکم آسمان سے نہیں آیا تھا. اور غریب کو کھلانے کا حکم، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم روز اول سے آسمان سے نازل ہونے والی وحی بتا رہی ہے. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کی کیا اہمیت ہے. اور قصہ مختصر یہ یاد رکھ لو، اللہ کی رضامندی کی منزل تک ہم
مخلوق کی رضامندی کے راستے ہی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی منزل تک مخلوق کی رضامندی کے راستے ہی سے پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے حسن سلوک سے اس کی مخلوق کو خوش نہیں کریں گے، اس کی رضامندی ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، ماں باپ راضی ہیں، اللہ راضی ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، ماں باپ ناراض ہیں، مسجد کی عبادتیں تمہارے رب کو تم سے خوش نہیں کر سکتی ہیں۔ بیوی کے سلسلے میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی بھی زوجہ، کوئی بھی بیوی، کوئی بھی عورت اللہ کی رضامندی کی منزل کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتی، پا نہیں سکتے، جب تک کہ گھر میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کو خوش نہ کر لے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اسلام کی یہ بہت بنیادی اور اساسی تعلیم ہے کہ ہمارا دین صرف خالق کے حقوق کا نام نہیں، دین خالق کے حقوق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی نام ہے۔ آدھا دین اگر خالق کے حقوق ہے تو باقی آدھا دین مخلوق کے حقوق ہے۔ خالق کی حق تلفی کرنے والا جیسے جہنم رسید ہوگا، مخلوق کی حق تلفی کرنے والا بھی جہنم رسید ہو کر رہے گا۔ اسی لیے بھائیو، میرے اور آپ کے انجام میں، میری اور آپ کی آخرت کو بنانے میں، مجھے اور آپ کو جنت و جہنم کا حقدار بنانے میں، لوگ ہمارے سلسلے میں جو رائے قائم کرتے ہیں، ہم صبح و شام لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں، اس میں سب ہم سامنے والے کے دل کو کتنا متاثر کرتے ہیں اور کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، میری اور آپ کی آخرت کا انجام اس پر ڈیپنڈ ہوتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دینداری کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کو اپنا لیا جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی جائے، بس ہے۔ بیوی بچے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ گھر گئے تو میں صف اول کا نمازی ہوں، اور گھر جاؤں تو بیوی کو مارتا ہوں، گھر جاؤں تو بچوں کے ساتھ ایک پیار اور محبت کی گفتگو کرنے کی توفیق نہیں مجھے۔ میرے پڑوس کو مجھ سے شکایت ہے، میں جن سے بزنس کرتا ہوں، لین دین کرتا ہوں، وہ لوگ مجھ سے ناخوش ہیں۔ یاد رکھ لو، ایسی دینداری کو دینداری نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے لوگوں سے تو نمازیں بدنام، عبادتیں بدنام، داڑیاں بدنام، ٹوپیاں بدنام۔ آپ نے وہ حدیث سنی، وہ بار بار سنی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا بہت خطرناک انسان تھا، بہت برا انسان تھا اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، پہلا جنازہ گزرا، تعریف کی تو کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، اس کی مذمت کی گئی تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے کہا پہلا جنازہ گزرا، تم نے تعریف کی تو میں نے کہا کہ جنت واجب ہو گئی اس بندے کے حق میں۔ دوسرا جنازہ گزرا، تم نے مذمت کی، میں نے کہا کہ جہنم واجب ہو گئی اس کے حق میں۔ اس حدیث میں رک کر سوچ لو، ہم زندگی میں جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ہم حسن سلوک کر کے دلوں پہ اچھا نقش چھوڑتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی حق تلفی کر کے منفی تاثر قائم کرتے ہیں، ہماری موت کے بعد لوگ ہمارے اخلاق و کیریکٹر کو یاد کر کے جو گواہیاں دیں گے، یہ گواہی میری اور آپ کی آخرت کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔
اس لیے بھائیو یاد رکھو، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا ایک ثبوت تو مسجد کی عبادتیں ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھ کے ہم نے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، یہ ایک ثبوت ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہمارے مسلمان ہونے کے لیے یہ ایک ثبوت نہ کافی ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا ثبوت بھی نہ مل جائے کہ جس طرح اس کی مسجد میں ہم اس کی عبادت کر کے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، مسجد سے باہر کی زندگی میں، مارکیٹ میں، دکان میں، سفر میں، حضر میں اپنے ملنے جلنے والوں کے حقوق جب تک ادا نہ کرے، وہ ثبوت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ لیس المسلم الذي يشبع وجاره جائع، لیس المسلم الذي يشبع وجاره جائع۔ آپ نے کہا اس مسلمان کو مسلمان مت کہو جو خود تو اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، اس بھوکے پڑوسی کی اسے فکر نہیں، اسے مسلمان مت کہو۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں لیس المسلم، یا آئیڈیل مسلمان نہیں، اچھا مسلمان نہیں، جسے اپنے بھوکے پڑوسی کی فکر نہ ہو۔ گھر میں بریانی بن رہی ہے، اچھے پکوان پک رہے، اور بیچارے وہ یتیم ہیں، وہ غریب ہیں، ہمارے گھر سے روزینہ مہک جا رہی ہے، خوشبو جا رہی ہے، انہیں ستا رہی ہے، اور ہمیں ان کی بھوک کا احساس نہیں، صرف خوشبو جاتی ہے، مہک جاتی ہے۔ ہمارے گھر سے کبھی اس غریب کے گھر کوئی ہدیہ نہیں جاتا، کوئی تحفہ نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، جو لوگ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے سلسلے میں رب کیا کہے گا؟ جو اس کے بندوں کے ساتھ اس زمین پر حسن سلوک نہیں کرتے، وہ بھلے سے اللہ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرے ہو، حشر کی عدالت میں اللہ ان سے کیا کہے گا؟ اللہ ان سے کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ رب العالمین، آپ کو بھوک لگے گی، یہ کیسے؟ آپ رب العالمین آپ کو پیاس لگے گی، یہ کیسے؟ آپ رب العالمین اور آپ بیمار ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کہے گا دیکھ فلاں دن میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ بھوکا ہے، تو نے اسے کھلایا نہیں، کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ اور فلاں دن میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تجھے معلوم تھا کہ وہ پیاسا ہے، تو نے مجھے اسے پلایا نہیں، پلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ فلاں دن میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، تو نے اس کی عیادت نہ کی، عیادت کیا ہوتا مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ غور کیجیے اس حدیث پر، رب العزت اس کے بندوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو اس کے ساتھ ہونے والے سلوک سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ دین صرف حقوق اللہ کا نام ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے، دین میں سر فہرست حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق اللہ جتنے اہم ہیں، حقوق العباد بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو شریعت کی تعلیم ہے کہ زندگی میں ہیلپنگ نیچر رکھو، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا ہاتھ بٹانا، دوسروں کا ساتھ دینا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی رہنمائی کرنا، دوسروں کو اچھے مشورے دینا، اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں نفع بخش بناؤ، یہ دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ خود غرض نہ بنو، میں میرا ٹھیک ہو گیا تو بس ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، میں میرا گھر میرے بیوی بچے خوش رہیں تو بس ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، خاندان جائے بھاڑ میں اور پڑوس جائے بھاڑ میں۔ نہیں نہیں، تم اچھے مسلمان نہیں ہو۔ شریعت کہتی ہے مثالی مسلمان وہ جو دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھ کے جیتا ہے اور ہیلپنگ نیچر رکھتا ہے، اور جب بھی ضرورت پیش آئے آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کی مدد کیوں نہ ہو۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی زندگیاں پڑھو، وہ مخلوق کی کتنی مدد کرتے تھے، کتنا کام آتے تھے۔ پیغمبر سمجھ رہے ہیں؟ آج کیا ہے، کوئی بڑا عالم ہو گیا، علامہ ہو گیا، بڑا قوم کا لیڈر ہو گیا، اس کا پریسٹیج اتنا بڑھ جاتا ہے، چھوٹے لوگ اسے دکھتے ہی نہیں،
غریب لوگ اس کو دکھتے ہی نہیں. پیارے نبی کی صورتحال کیا تھی, انبیاء کیسے تھے. آپ سورہ قصص پڑھو, سورہ قصص میں اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. پوری سورت تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے. اس میں ایک واقعہ کیا ہے, ایک موقف, موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچتے ہیں. مدین نیا شہر, اجنبی شہر میں موسیٰ علیہ السلام اجنبی مسافر. نہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام کسی کو جانتے ہیں, نہ مدین والوں میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے. اجنبی شہر میں اجنبی مسافر کی حیثیت سے گئے موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. کہا کہ مدین موسیٰ علیہ السلام اس وقت پہنچے جب مدین کے پنگھٹ پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے. آج کی طرح نلوں کا سسٹم تو نہیں تھا, ہر گھر میں نل کے ذریعے پانی پہنچ جائے. پرانے زمانے کا کلچر یہ تھا, پورے گاؤں کا ایک پنگھٹ ہوتا تھا, ایک تالاب ہوتا تھا, ایک کنواں ہوتا تھا, سارے انسان سارے جانور وہیں سے سیراب ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, اس وقت پہنچے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پنگھٹ پہ پانی پلا رہے تھے. تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. وہاں دیکھا دو بچیاں کھڑی ہیں, بکریاں ہیں ہاتھ میں, نوجوان بچیاں ہیں. بعد میں آنے والے سب اپنے جانوروں کو پلا کے جا رہے ہیں, اور یہ بچیاں ہیں کہ کنارے کھڑی ہیں. لگ رہا ہے بڑی شرمیلی ہیں, بڑی باحیا ہیں, مردوں سے مزاحمت نہیں کر سکتی ہیں, ان کی حیا روک رہی ہے. بکریاں پانی کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ بچیاں روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ دو مجبور بچیاں پہلے آئی ہیں, پہلے پلانا ان کا حق ہے, مگر لگ رہا ہے بڑی شرمیلی بڑی باحیا ہیں بچیاں, مردوں سے دھکم دھکا نہیں کر سکتی ہیں, مزاحمت نہیں کر سکتی ہیں, اکیلی کھڑی ہیں. سیدھے پہنچے, کہا قال ما خطبکما, کیا مانگ رہا ہے, کیوں نہیں پلا رہی ہو اپنی بکریوں. کہنے لگی قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء. کہا کہ یہ آج کی بات نہیں, روزینہ کا معمول ہے, ہم آتی تو پہلے ہیں مگر ہماری باری سب سے آخری میں آتی ہے پلانے کی, کیونکہ ہم مردوں سے مزاحمت نہیں کر سکتی ہیں. اچھا, بچیاں بڑی سمجھدار تھیں. وہ سوچی کہ اس اجنبی کے ذہن میں ہمارے باپ کے سلسلے میں کیا بات نہیں آئے گی. کیسا باپ ہے, نوجوان بچیوں کو بکریاں دے کے بھیج رہا. اس سے فوراً کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. کہا کہ ہمیں اس لیے آنا پڑتا ہے بکریوں کو لے کر, ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا. آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام کا, لاؤ بکریوں کو اپنی, بکریاں لی ان کی, کیوں میں کھڑے, پانی پلایا, کہا جاؤ اپنے گھر. اللہ اللہ, اجنبی شہر میں اجنبی مسافر ہیں. خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کتنے چیلنجز ہیں. اب کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون ٹہرائے گا. آج کی طرح سے ہوٹلوں کا سسٹم تو نہیں تھا کہ میرے جیب میں پیسے ہیں ہوٹل میں جا کے میں کھا لوں گا. نہیں, ہوٹلوں کا کلچر نہیں تھا. آج کی طرح سے کوئی لاڈجنگ نہ تھی کہ پیسے ہیں لاڈج لے لوں گا رک جاؤں گا. خود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسائل ہیں. اس اجنبی گاؤں میں ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہونی ہے, اور ایسے میں وہ مجبور انسانوں کی, دو مجبور عورتوں کی, دو مجبور خواتین کی مدد کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ نبی تھے, وہ پیغمبر تھے, وہ اللہ کے قانون کو جانتے تھے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے. جو اس کے بندوں کی مدد کرے تو اللہ کی مدد اس کی زندگی میں آتی ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کہ بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے. ایک نبی تھے, وہ اللہ کے اس قانون کو جانتے تھے, اسی لیے اپنی مجبوری کا حل دوسروں کی مجبوری میں کام آ کر انہوں نے ڈھونڈا اور تلاش کیا.
ہوا بھی وہی، جہاں مدد کی، جہاں مدد کی وہیں سے مدد آئی۔ آج بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں، باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج وقت سے پہلے آ گئیں۔ بچیوں نے کہا کہ ایک اجنبی مسافر تھا جس نے بڑھ کر آج ہماری مدد کی۔ باپ نے کہا اجنبی مسافر اور اس نے آپ کی ہماری مدد کی، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جاؤ بلا لاؤ۔ بچیاں آئیں اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے گئی۔ بعد کے واقعات اور یہ بات یاد رکھنا بھائیوں، یہ دین اسلام کی اور قرآن آسمانی کتابوں کی، کتاب و سنت کی تعلیمات کا اہم نقطہ ہے کہ آپ دینداری کے سچے اور حقیقی معیار پہ اس وقت تک اتر نہیں سکتے جب تک آپ اس زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے ساتھ احسان نہ کریں۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کے سلسلے میں کہا كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت۔ بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک ایک لونڈی آتی جس پر ظلم ہوا ہوتا، اسے آپ سے شکایت کرنی ہوتی، وہ آ کر سیدھے پیارے نبی کا آستین پکڑتی کہتی ادھر آؤ، یوں آستین پکڑ کے کھینچ دی، ادھر آئی۔ وہ جدھر بلاتی پیارے نبی اس کے ساتھ چلے جاتے، اس کی جو شکایت ہوتی سنتے، اس کا جو مسئلہ ہوتا حل کرتے، پھر آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ لونڈی بولے تو کون؟ آج ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی نوکرانیاں ہوتی نا، لونڈی اس سے بھی کم در رتبے والی ہوتی تھی۔ لونڈی یعنی اس زمانے میں انسانوں میں سب سے آخری درجے کا انسان کوئی تھا، وہ غلام اور لونڈی تھے، اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں تھا۔ اور پیارے نبی کا سلوک اس طبقے کے ساتھ، ان غلاموں کے ساتھ، ان لونڈیوں کے ساتھ کیسا، اس لیے دیکھو موت کے وقت بھی ہم نے جو کہا اسلام کا خلاصہ اور اسلام کا نچوڑ، خالق کا حق خالق کو دو، مخلوق کا حق مخلوق کو دو، خالق کے ساتھ بھی احسان، مخلوق کے ساتھ بھی احسان۔ پیارے نبی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ سے پہلے جو آخری وصیت تھی کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، یہی دونوں پہ آخری وصیت، آخری سانسیں نبی کی چل رہی ہیں، آخری بات آپ کر رہے ہیں، انہی دو پہلوؤں میں آپ نے کہا لوگوں نماز 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 کو قائم رکھو، اور وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لیے کہ جو غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ سبھی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، وہ سبھی کے ساتھ کرے گا۔ غلام اور لونڈیوں غریب کے ساتھ ہمارا رویہ بتاتا ہے ہم اخلاق اور کیریکٹر میں کہاں کھڑے ہیں۔ امیر کی ہر کوئی عزت کرتا ہی ہے، امیر کی، مالدار کی، اصحاب حیثیت کی ہر کوئی عزت کرتا ہی ہے، وہ عزت اس کی نہیں، اس کی دولت کی ہوتی ہے، اس کے پیسے کی ہوتی ہے۔ اب انسانیت کی عزت میں کہاں کھڑے یہ کہاں معلوم ہوگا؟ غریب کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے وہ بتائے گا، یتیم کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے وہ بتائے گا، بیواؤں کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے وہ بتائے گا کہ آپ انسانیت کی ہمدردی میں کہاں کھڑے۔ تو اسی لیے وصیت کیا دی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اور حضرات ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں نا، ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے حسن سلوک مخلوق کے ساتھ۔ جب مخلوق کہتے ہیں تو صرف انسان نہیں، اسلام یہ کہتا ہے زمین کی حیوانات، جانور، پتنگے، پرندے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ سب تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ احسان کا دائرہ اتنا وسیع ہے، تمہارے حسن سلوک کے دائرے میں یہ سب مخلوقات آ جانی چاہیے۔ کیسے بھائی؟ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگائے، پھل کا درخت لگایا، آم کا، جام کا، کوئی بھی درخت، آم آ گئے، جام لگ گئے، پیارے نبی نے کہا کوئی بھی پرندہ اس درخت پہ بیٹھ کے وہ جام کھائے گا، وہ آم کھائے گا، وہ انگور کھائے گا، تو باغ کے مالک کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔
پرندہ کھائے ہمارے باغیچے سے، نیکیاں ہمارے حق میں لکھی رہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے نبی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی اجر ہے کیا؟ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے کیا؟ آپ نے کہا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، جانور نہیں، اس زمین پر موجود کسی بھی جاندار کے ساتھ احسان کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ احسان کہاں کہاں؟ کہا اگر آپ ذبح بھی کر رہے ہو نا، کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہو، کہا تب بھی احسان کرو۔ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ آپ نے کہا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو کہ جب ذبح کرنے کی بات آئے اچھی طرح ذبح کرو، احسان کے ساتھ۔ اس احسان کی کیا تفسیر کی گئی جانتے ہیں؟ دو پہلو، چھری اچھی طرح تیز کر لو، سمجھ ہو نہیں، تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور دوسرا کہا ذبح کرتے ہوئے جانور کے ساتھ احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جانور کو جانور کی نظروں کے سامنے ذبح نہ کرو، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ایسے ہمارے معاشرے میں کتنے واقعات ہوتے ہیں، گائے کے سامنے اس کے بکرے کو ذبح کر دیا گیا، عفواً اس کے بچے کو، گائے کے سامنے اس کے بچڑے کو ذبح کر دیا گیا، ہاں تو گائے نے، ماں نے اتنا اثر لیا، اس دن سے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کا خون دیکھ لیا۔ گائے ماں اس دن سے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، دبلی ہو کر مر ہی جاتی ہے۔ جذبات اللہ نے صرف ہمیں نہیں دیے ہیں، ان جانوروں کے بھی جذبات ہیں۔ اللہ نے ہمیں جذبات سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز عقل دی ہے، اس عقل سے ہمیں نہ صرف انسانوں کی جذبات کو سمجھنا ہے، ان جانوروں کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرندہ آیا، پرندہ آ کر آپ کے سامنے پھڑ پھڑانے لگا۔ نبی تھے، اس پرندے کے پھڑ پھڑانے سے سمجھ گئے، اس کی بے زبانی کا شکوہ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے صحابہ کو بلا کے کہا دیکھو لگ رہا ہے کسی نے اس پرندے کے چوزوں کو لیا ہے، لے کر اس کو تکلیف دی ہے، دیکھو کون ہے جس نے اس کے بچوں کو لے کے ستایا، چھوڑ دو اس کے بچوں کو۔ اور سچ مچ ویسے ہی ہوا تھا۔ جذبات ہوتے ہیں ان مخلوقات کے بھی۔ تو اسے بھائیوں، دینداری اور سچی دینداری ہے کہ توحید کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے اپنے رب کا حق ادا کرو، اور اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے اپنی ذات کو مفید بناؤ، نفع بخش بناؤ، اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہاں شریعت نے جن چیزوں کو مارنے کی اجازت، سانپ ہے مارو، بچھو ہے مارو، کیونکہ وہ ہمارے حق میں نقصان دیں، جو ہمارے حق میں نقصان دیں ان کو مارنے کی اجازت دی، اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک پیغمبر گزر رہے تھے، ایک چونٹی نے پیغمبر کو کاٹ لیا، پیغمبر کو غصہ آیا، پیغمبر نے حکم دیا پوری بستی جلا دو۔ تو چونٹیوں کا پورا گاؤں، اب چونٹیاں گاؤں کتنا ہوتا ہے، یہ چھوٹا تھا، نبی کے کہنے پر ایک چونٹی نے ان کو کاٹا تھا اور نبی نے چونٹیوں کی پوری بستی کو جلا ڈالا۔ آسمان سے وحی آ گئی، کہا اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، ایک چونٹی نے کاٹا تو تم نے پوری ایک امت کو جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی تم نے ہلاک کر ڈالا۔ فَحَلَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً، ہم بدلہ لینا ہی تھا، ایک چونٹی سے لیے ہوتے، جس نے کہ تمہیں کاٹا اس کو مارے ہوتے ٹھیک تھا، لیکن یہ جو پوری چونٹیوں کی بستی کو تم نے جلایا یہ انصاف نہیں۔ نبی کے پاس وہی آ گئی۔ اس حدیث سے سمجھ جاؤ کہ شریعت نے، اسلام نے اور آسمانی تعلیمات میں ہمیں اور آپ کو مخلوق کے ساتھ احسان کے سلسلے میں کتنا حساس مزاج عطا کیا۔ لہٰذا اپنی غلط فہمی کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ دین صرف حقوق اللہ کا نام ہے، نہیں، دین جتنا حقوق اللہ کا نام ہے، دین اسی قدر حقوق العباد کا بھی نام ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کی ہر سانس اللہ کا حق عبادت، حق توحید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی ہر سانس
اس کی زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے ساتھ بھی احسان کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جانتے بوجھتے نہ انجانے میں. اللہ ہم سب کو یہ کردار نصیب فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی اور ہماری یہ مسجد توحید بہت خوشی ہوئی آج عرصہ بعد، سالوں بعد مسجد کی اس کشادگی کو دیکھ کر اور اس بڑے پیمانے پر ہونے والے کام کو دیکھ کر. مسجد کی اس ترقی کے پیچھے اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد آپ مصلیان کرام کا قیمتی تعاون شامل ہے. اور اس وقت مسجد آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں بالکل آخری مراحل میں ہے، اور آخری مراحل ہی میں خرچ اخراجات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ابھی گرینیٹ وغیرہ سب لگانے ہیں. ذمہ داران مسجد ہم آپ سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ آج کے اس خطبے میں آپ کی اپنی اس مسجد کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، روپیے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، خواتین زیورات کی شکل میں، یا پھر جو چیزیں ضرورت ہیں وہ چیزیں دلا کر صحیح دل کھول کر تعاون کریں، تاکہ یہ مسجد اللہ کا یہ گھر آباد رہے عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ایک مرکز بن جائے. اللہم آمین. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.